السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہوگا۔ فا کی تختی ہوگی کہ ہم نے فا کے ساتھ حروف کو کیسے جوڑنے ہیں۔ تو دیکھیں شروع کرتے ہیں کہ ہم نے فا کے ساتھ حروف کو کیسے جوڑنا ہے۔ تو قلم کو آپ نے اسی زاویے پہ پکڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فا الف، دیکھیں سب سے پہلے فا کا سرا بنانا ہوتا ہے۔ یہ فا کا سرا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم الف جوڑیں گے۔ یہ دوبارہ دیکھیں، آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک بنانے کے بعد الف جوڑیں تو یہ آپ کا فا الف فا ہو گیا۔ اور فا کے ساتھ با کو کیسے جوڑنا ہے؟ یہاں پر دندانہ نہیں دینا ہے آپ نے، یہاں پر دندانہ نہیں آئے گا، بلکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مد کی طرح نشان آئے گا۔ دیکھیں دوبارہ، تو یہ ہمارا فا کے ساتھ جو ہے نا با جڑ گیا۔ دوبارہ نوٹ کریں، یہ فا ہو گئی، ادھر سے آپ نے با بنا دینی ہے۔ تو یہ فا کے ساتھ جو ہے نا با ہو گئی۔ اس کے بعد ہے جیم، کیونکہ با تا سا ایک جیسے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے فا بنا دینی ہے ادھر، پھر ادھر سے ہم نے جیم۔ تو یہ ہمارا فا جوڑ گیا۔ دوبارہ دیکھیں، یہ فا ہو گئی، فا کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جیم جوڑ دیا، تو یہ ہمارا فا جوڑ گیا۔ آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو اس طرح ہم جیم ہا خو یہ جوڑ سکتے ہیں فا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے دال، تو دیکھیں یہ فا ہو گئی۔ یہ دال بنانے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس دال کو تھوڑا اوپر کرنا ہے۔ دیکھیں یہ فا کی شکل ہو گئی، یہ یہاں تک لانے کے بعد ادھر سے ہم نے تھوڑی گوڑائی دے دینی ہے اور ترچھا کر دینا ہے، تو یہ ہمارا فد ہو جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں، تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا فا کے ساتھ دال لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زال، اور دال زال ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد ہے رو، تو دیکھیں بڑی راہ میں کیسے لکھنی ہے فا کے ساتھ، یہ فر۔ دوبارہ نوٹ کریں، اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا فا کے ساتھ رو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زا، یعنی دوسری والی چھوٹی والی۔ اس طریقے سے ہم جو ہے نا فا کے ساتھ را اور زے کو جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سین، تو نوٹ کریں، یہ فا ہو گئی، ادھر سے 3 دندانے اور ادھر کے بعد جو ہے نا سین۔ دوبارہ نوٹ کریں، فا ہو گئی، 3 دندانے اور اس کے بعد نون غنہ۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا فا کے ساتھ سین ہو گیا۔ آپ اسٹائل کے لیے جو ہے نا اس کو بڑا بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ فا ہو گئی، تو یہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ بڑا شین بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا سین اور شین فا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سعود، نوٹ کریں، یہ فا ہو گئی، تو ادھر سے ہم نے جو ہے نا سعود بنا دینا ہے۔ دوبارہ نوٹ کریں، یہ فا کا سرا ہو گیا، ادھر سے ہم نے سعود اور زود بنا دینا ہے، تو یہ ہمارا فا کے ساتھ جو ہے نا سعود اور زود ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے تون، تو دیکھیں اسی طرح فا کا سرا بنا دینا ہے اور ادھر سے ہم نے تو بنا دینی ہے۔ دوبارہ نوٹ کریں، یہ فا ہو گئی، یہ تو ہو گئی۔ اب اس کو جو ہے نا اسٹائل کے لیے بڑا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے عین، تو دوسرے حروفوں کی طرح ہم نے پہلے فا کی شکل بنا دینی ہے، پھر ادھر سے ہم نے عین کی شکل بنا دینی ہے، تو یہ ہمارا فا ہو جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں، یہ فا ہو گئی، ادھر سے ہم نے عین کی شکل بنا دینی ہے۔ اب اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ تو
اس طریقے سے ہم جو ہے نا فا کے ساتھ عین اور غین ملا سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد فا کے ساتھ فا کو ملانا ہے. دیکھیں آپ نے ایک فا بنا دی ادھر، اسی طرح دیکھیں یہ ایک فا ہو گئی، ادھر سے آپ نے دوسری فا بنا دینی ہے، یہ ایک فا اور ادھر سے آپ نے دوسری فا بنا دینی ہے. تو اس طریقے سے ہم فا کے ساتھ فا لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح فا کے ساتھ قوف بھی اسی طرح لکھیں گے. یہ آپ نے فا بنا دی، ادھر سے آپ نے قوف بنا دیا، تو یہ ہم نے فا کے ساتھ قوف کو بھی ملا دیا. اچھا اس کے بعد ہے کاف، تو وہ فا الف، فا لکھنے کے بعد باقی کمر بنا دینی ہے. یہ آپ نے فا الف لکھ دیا، ادھر سے آپ نے باقی کمر بنا دیں گے. اچھا لام، میم، آپ اس کو بڑے بھی کر سکتے ہیں. اچھا نون، دیکھیں فن. اچھا اس کے بعد ہے واو، تو نوٹ کریں. اس طریقے سے ہم جو ہے نا فا کے ساتھ وہ لکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے یہ آپ نے فا لگا دی، ادھر سے ہے لکھ دی. چشموں والی ہے. اچھا اس کے بعد ہے یہ، دوبارہ نوٹ کریں، چھوٹی ہے. اس طریقے سے جو ہے نا آپ کوشش کریں، محنت کریں. انشاءاللہ جتنا آپ زیادہ لکھیں گے اتنی آپ کی لکھائی میں بہتری آئے گی، صفائی آئے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.